ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، اسوہ حسنہ میں ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت اور اجازت۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا کا تذکرہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں شرکت فرمائی اور بنفس نفیس جس میں حاضر رہے تو اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جن غزوات میں آپ نے شرکت نہیں کی، جن جنگوں میں، جن معرکوں میں آپ نے شرکت نہیں کی اور صرف فوجی دستوں کو آپ نے روانہ فرمایا، اسے سرایا کہتے ہیں۔ تو غزوات اور سرایا کے ذکر سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت اور اجازت پر کچھ روشنی ڈالنا ضروری ہے، تاکہ جہاد کا مقصد سمجھ میں آئے اور جہاد کا منشا کیا ہے کہ اسلام نے اور رب ذوالجلال نے جہاد کو کیوں مشروع فرمایا ہے۔ اسے سمجھنے کے بعد غزوات اور سرایا پر ہم روشنی ڈالیں گے، چونکہ آج کی دنیا جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتی ہے اور جدید ترین تہذیب یہ اسلام کے نظام جہاد کو لے کر اسلام کے خلاف بڑی بیہودہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کا حکم دے کر گویا فتنہ اور فساد اور تشدد کے راستے کو قائم کیا، حالانکہ جہاد کی جو مشروعیت ہے وہ دہشت گردی کے اور تشدد کے فروغ کے لیے نہیں، بلکہ جہاد کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ ہے، ظلم کے پنجے کو مروڑنا ہے اور ظالموں کو خلاف اعلان جہاد کرنا ہے، ظالموں کے ظلم کو ختم کرنا ہے اور سرکشوں کی سرکشی اور اناد کو ختم کرنے کے لیے جہاد مشروع ہوا ہے۔ اور آج لوگ اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے زور سے، شمشیر کے زور سے، تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مسلسل غزوات اور جنگیں کی، جس کی وجہ سے اسلام ایک قلیل عرصے میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ آج اسلام پر یہ الزام عائد کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غزوات میں شرکت کی اور حضرات صحابہ نے جو غزوے اور معرکے کیے ہیں، کسی غزوے میں کسی جہاد کے متعلق یہ نہیں آتا کہ کسی صحابی نے
کسی غیر مسلم کو یا غیر مذہب والوں کو ایمان پر مجبور کیا ہو، تو قبل اس کے کہ غزوات اور سرایا کا تذکرہ کیا جائے، چونکہ غزوات اور سرایا یہ سیرت کا ایک مستقل باب ہے جس سے ہمیں بہت سے سبق آموز پہلو بہت سے سبق ہمیں ملتے ہیں، اور بہت سی عبرت اور نصیحت کا سامان ہمارے لیے موجود ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور سرایا میں۔ تو محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ غزوات اور سرایا پر روشنی ڈالی جائے، جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت کیسے ہوئی اور جہاد کا حکم پروردگار عالم نے کیوں دیا ہے، اسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا، انبیاء کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، یہ ایسی بڑی نعمت کبریٰ ہے کہ اگر پوری زندگی بھر اگر ہم اس کا شکر ادا کریں تو اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت نہ ہوتی، ان نفوس قدسیہ اور برگزیدہ ہستیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث نہ فرماتا تو اللہ کی ذات اور صفات سے ہم گمراہوں کو کون آشنا کرتا؟ پروردگار عالم کی ذات اور اس کی صفات کی جو معرفت ہمیں حاصل ہوئی اور اللہ کی صفات کو ہم نے جو پہچانا، یہ انبیاء علیہ السلام کے واسطے ہی سے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی بعثت نہ ہوتی تو مولا حقیقی کی مرضیات اور نامرضیات سے ہم کو کون آگاہ کرتا؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہی سے ہمیں بندگی کے طور طریقے ہمیں معلوم ہوئے، اللہ کی بندگی کیسے کی جائے، عبادت کیسے کی جائے، عبادت کے طور طریق اور بندگی کے طور طریق ہمیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے معلوم ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے واسطے ہی سے ہدایت اور ضلالت، سعادت اور شقاوت، اور فقیری اور درویشی اور حکمرانی کے اصول ہمیں معلوم ہوئے کہ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر کیسے حکمرانی کی جائے، کہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر قیصر و کسریٰ کے تختے کو کیسے الٹا جائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے سوا کوئی اور طاقت اسے نہیں کر سکتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بغیر اور انبیاء سے کی ہدایت اور رہنمائی کے بغیر ہماری عقلیں ناکام رہتی ہیں، ہماری عقلیں ناکام اور ناتمام ہیں۔ جب تک انبیاء کی رہنمائی ہم حاصل نہ کریں تو ہم اپنی عقل کی روشنی میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جس طرح آنکھ کی بصارت اور آنکھ کی روشنی سورج اور چاند کے نور سے مدد لیے بغیر بیکار ہے، کہ صرف آنکھ کی روشنی سے اور آنکھ کی بینائی سے ہم راستے اور منزل کو طے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ سورج اور چاند کی روشنی سے ہم مدد نہ لیں۔ اسی طرح عقل کی روشنی اور نور بصیرت سے ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں جب تک کہ ہم شمع ہدایت اور نور وحی سے ہم مدد حاصل نہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی نفوس قدسیہ
سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا یہ زندگی کے ہر موڑ پر ضروری ہے۔ نور وحی سے ہمیں روشنی کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ محترم ناظرین، عقل بھی اگرچہ حجت ہے، اللہ نے انسان کو جو عقل و شعور عطا فرمایا ہے یہ بھی اگرچہ حجت اور دلیل ہے، لیکن عقل یہ حجت ناتمام ہے۔ عقل کے ذریعے سے آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، عقل کے ذریعے سے آدمی راہ آخرت کو طے نہیں کر سکتا ہے، عقل کی روشنی میں آدمی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ نور وحی سے اور شمع ہدایت سے آدمی رہنمائی حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک آدمی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ عقل بھی حجت ہے، لیکن عقل حجت ناتمام ہے، اور حجت بالغہ جو اصل حجت ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہے، کہ انبیاء کی جس بعثت پر آخرت کے دائمی عذاب اور ثواب اور جزا اور سزا کا دار و مدار ہے۔ تو الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل لگاتار اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کہ تاکہ بندوں کو وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے۔ انبیاء علیہ السلام بندوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دے اور بندوں کو بندوں کی عبادت سے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف نکالیں۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوموں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرایا، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی اور نہ ماننے والوں کو عذاب جہنم سے ڈرایا۔ تو جو لوگ خوش نصیب اور سعادت مند جو بندے تھے کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی ان لوگوں نے حاصل کی اور انبیاء کی اطاعت اور اتباع کی، اور دنیا سے اپنے دامن کو جھاڑ کر انبیاء علیہم السلام سے اپنے دامن کو وابستہ کر لیا، اور انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیروی میں اپنی سعادت اور اپنی نیک بختی کو انہوں نے سمجھا۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہم السلام سے کی اتباع اور پیروی کرنے کے بعد ان امتوں اور قوموں کا حال ایسے ہو گیا جیسے مردہ بدست زندہ، کہ انبیاء علیہم السلام سے اپنے آپ کو انہوں نے وابستہ کر لیا، لیکن وہیں بہت سے بد نصیب اور بیوقوف ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی اتباع اور پیروی نہیں کی، اور اس نیک بختی اور سعادت سے وہ محروم رہے، اور دنیا میں حیوانات اور بہائم کی طرح اور چوپایوں کی طرح شتر بے مہار بنے رہنا اپنے لیے انہوں نے پسند کیا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام ان بیوقوف اور بد نصیب لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کی اطاعت اور اتباع سے انحراف کیا اور انبیاء کی پیروی جنہوں نے نہیں کی، تو انبیاء علیہم السلام مسلسل نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور ضلالت اور گمراہی سے انہیں بچانے کی پوری کوشش کرتے رہے، کہ جس طرح ایک مشفق اور مہربان باپ اپنے نالائق اور ناخلف اولاد کے لیے کہ پیچھے جس طرح پڑا رہتا ہے اور نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنی نالائق اولاد کے سمجھانے میں اور ان کی تفہیم میں کوئی دقیقہ اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام نے ان ناخلف اور نالائق
امتوں کے سمجھانے میں بھی انبیاء علیہم السلام نے کوئی کمی باقی نہیں رکھی، بلکہ رات و دن اور سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر خلوت اور جلوت ہر حالت میں انبیاء علیہم السلام ان قوموں کو مسلسل اللہ کے دین کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1-2 سال نہیں بلکہ مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم کو رات اور دن حق کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے کی وجہ سے ان کے بھاگنے ہی میں اضافہ ہوا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم، اور جب بھی میں نے انہیں حق کی طرف بلایا، حق کی دعوت دی، لتغفر لہم، تاکہ آپ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کہ ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا، واستغشوا ثیابہم، اور کپڑوں میں لپٹ گئے، واصروا، اور وہ اسی کفر اور عناد پر جمے رہے، واستکبروا استکبارا، اور بڑی سرکشی اور بڑا ظلم انہوں نے کیا، واستکبروا استکبارا۔ تو انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو اور سرکش قوموں کو انبیاء علیہم السلام مسلسل حق کی طرف بلاتے رہے۔ جب حضرات انبیاء علیہم السلام نصیحت کرتے کرتے تھک گئے اور انبیاء کی دعوت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، انبیاء کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ان کی شرارت بڑھ گئی، اور خدا کے پرستاروں کے لیے خدا کا نام لینا دشوار ہو گیا، تو اللہ تعالی اور وہ لوگ اللہ اور اس کے انبیاء علیہم السلام کے مذاق اور تمسخر اور استہزاء پر جمے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں میں سے بعض قوموں کو اللہ نے مختلف طریقوں سے اللہ نے ہلاک فرما دیا۔ کسی قوم کو اللہ نے غرق کر کے اللہ نے ہلاک فرمایا، اور کسی کو زمین میں دھسا کر اللہ نے ہلاک کیا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا، اور کسی پر اللہ نے زلزلہ بھیجا، اور کسی قوم پر اللہ نے تیز و تند اللہ نے ہوا کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو اور بڑی بھاری بھرکم اور بڑی جسم و جثے والی قوموں کو اور بڑی جسمانی ڈیل ڈول رکھنے والی قوموں کو اللہ نے صفِ ہستی سے چشم زدن میں اللہ نے مٹا دیا، پلک جھپکنے کا بھی وقت نہیں لگا کہ اللہ نے ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ تو جب ان قوموں نے کفر پر اور عناد پر اور ظلم اور سرکشی پر کمر بستہ ہو گئے، تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی چیز کو اللہ نے ان قوموں کی ہلاکت کا حکم دیا، تو اس چیز نے بلا چو و چرا حکم خداوندی کی تعمیل کی۔ پانی کو حکم ہوا تو پانی نے بلا کسی تاخیر کے، بلا چو و چرا حکم خداوندی کی تعمیل کی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ اور زمین کو حکم ہوا تو زمین نے قارون اور اس کے حواریوں کو زمین میں دھسا دیا، اور آسمان کو حکم ہوا تو آسمان نے پتھروں کی بارش کے ذریعے سے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا، اور کسی قوم کو اللہ نے زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور قوم عاد کو اللہ نے تیز و تند آندھی کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں، کہ جن قوموں نے انبیاء کی اتباع اور پیروی سے روگردانی کی تو انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مختلف عذابات کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا۔ جب اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کبھی اللہ نے مختلف چیزوں کو حکم دیا اور مختلف چیزوں کو اسباب اللہ نے بنایا ان امم سابقہ کی ہلاکت کے لیے، اور کبھی اللہ نے بعض قوموں کو ملائکہ کے ذریعے سے بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور انبیاء علیہم السلام اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ تو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ تم ان سے جنگ کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو عذاب دے گا، بایدیکم تمہارے ہاتھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمان اور سرکش قوموں کو اللہ نے مختلف چیزوں کے ذریعے سے اور اپنی مختلف مخلوقات کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کیا، اور بعض نافرمان اور سرکش قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ اور انبیاء اور ان کے متبعین کے ہاتھوں سے اللہ نے ہلاک فرمایا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو عذاب بندوں کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ عمل ہے، اور بندے جو سبب بنتے ہیں وہ اس عمل کے لیے مظہر ہیں اور اس عمل کے لیے واسطہ ہیں۔ تو اصل جو بندوں کے ہاتھ سے جو عذاب ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ کا عمل ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو اللہ نے ہلاک کیا، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا مؤمنین کے ہاتھوں سے اور ملائکہ کے ہاتھوں سے، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی بدر وانتم اذلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں، وانتم اذلہ، جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ نے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی اور مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نے جنگ پر جو معمور کیا، ملائکہ کو اللہ نے معمور کیا، کہ اللہ نے کفار اور مشرکین کو اللہ نے مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے ہلاک فرمایا اور ملائکہ کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے ہلاک فرمایا۔ تو اللہ تعالی قوموں کو اللہ تعالی ہلاک فرماتے ہیں مختلف اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، یا انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو متبعین اہل ایمان ہیں ان کے ہاتھوں سے، اور ملائکہ کے ہاتھوں سے بھی اللہ تعالی ہلاک فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو اللہ نے ہلاک فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت دے کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں تھے تو 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی میں جہاد مشروع نہیں ہوا، جہاد کی اجازت نہیں دی، بلکہ مکی زندگی میں کہ جہاں مسلمانوں کی طاقت و قوت اور مسلمانوں کو استحکام حاصل نہیں تھا، تو مکی دور میں صرف فرائض دین کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لهم جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی جہاد اور جنگ سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو مکی دور میں 13 سالہ مکی زندگی میں جہاد کی مشروعیت نہیں ہوئی، جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، صرف فرائض دین کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا، اور مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے بعد جہاد مشروع ہوا جب مسلمانوں کو استحکام حاصل ہوا اور طاقت و قوت انہیں حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد کے پس منظر کو سمجھنے کی اور جہاد کی مشروعیت اور اس کی اجازت کے
مضامین کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ عمدن ان چیزوں سے گریز کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو انسان اپنی مرضی کے مطابق نمک، مرچ، مسالہ جات اور اس طرح سرکہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ان کے ذریعے سے اپنی عمل دخل اور ان میں تبدیلیاں کرتا جاتا ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، کیونکہ نظام ہضم پر، معدہ پر بوجھ پڑتا ہے، اور جو نظام استحالہ ہے یا میٹابولزم جس قدر پیچیدہ ہوگا اسی قدر وہ کھانے دیر سے ہضم ہوں گے اور بیماریاں پیدا کریں گے۔ اس سلسلہ میں ہم ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا، جو آپ کا کھانا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ روٹی کے اوپر چند دانے کھجور کے رکھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے یہ کیا ہی اچھا سالن ہے، کیا ہی اچھا کھانا ہے۔ اور ایک دفعہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خادم کھانا لایا، اور ایک پلیٹ میں یا ایک چھابی میں روٹی تھی اور دوسرے دو برتن تھے، ایک میں سرکہ اور ایک میں نمک تھا۔ تو آپ نے نوکر سے یا خادم سے ارشاد فرمایا کہ دونوں میں سے ایک سالن اٹھا لیں۔ نوکر نے عرض کیا کہ حضور یہ تو سرکے میں نمک الگ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اپنی مرضی سے ڈال دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے دو کھانوں کی شکل میں یہ پیش کیا گیا ہے، تو دونوں میں سے ایک کھانا اٹھا لو، یا سرکہ اٹھا لو یا نمک اٹھا لو۔ میں تو اسی طریقہ مسلوکہ پر گامزن رہوں گا جس کے اوپر ہمارے رسول اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گامزن رہے، یعنی ایک وقت میں ایک سالن استعمال کرو۔ آپ نے بڑے بڑے عظیم کارہائے، آپ نے بڑے بڑے عظیم کام سر انجام دیے، اور اسلام نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، اور آپ میں انتظامی قابلیت حد درجہ کی تھی، لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا انتہائی سادہ ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کمانے والے دو ہی صرف شعبے ہیں، ایک فوڈ ساز یا دوا ساز کمپنیاں، اور دوسرا ڈاکٹرز۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ہمارے خیال کے مطابق یہ درست ہے، کیونکہ جو نت نئی ترکیبیں ایجاد کی جاتی ہیں کھانوں کے سلسلے میں وہ صحت کے لیے مضر ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں جو دنیا میں اس وقت چھائی ہوئی ہیں وہ نت نئی ترکیبیں تیار کرتی رہتی ہیں، نئی ایجادات کھانوں کے سلسلے میں کی جاتی ہیں، اور ان میں بڑی مقدار میں جو پریزرویٹو استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کھانے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اور اس وقت دوا ساز ادارے ہوں یا دوا فوڈ ساز کمپنیاں ہوں، یہ بہت کما رہی ہیں اور ڈاکٹروں کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے کھانوں کے نتیجہ میں عالمی سطح پر بیماریاں ہماری غلط غذا کے نتیجہ میں بہت شد و مد کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔
یہ واقعی درست ہے کہ یہ دونوں شعبے دنیا میں بہت اس وقت کمانے کے لحاظ سے عروج پر ہیں۔ تو سوال ہے کہ کیا موجودہ دور کا انسان طیب و قدرتی غذائیں استعمال کرتا ہے؟ ہرگز قدرتی و طیب غذائیں استعمال نہیں کر رہا، بلکہ طیب غذاؤں سے بہت دور جا چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بیماریاں پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اور اس کی زیادہ تر وجہ ہمارے جو کھانوں کا نظام اور ہماری جو زندگی ہے قدرت کے اصولوں سے بہت دور جا چکی ہے، اسی کے نتیجہ میں ہے۔ ہم آج کل کا کھانا عموماً کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، کیونکہ ہم اس طرح کا کھانا عموماً اس سے گریز کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو ناشتہ ہے اس میں برگر، پیزے، جیم، جیلیاں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بسکٹس، پیسٹریاں اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ناشتہ ہو یعنی بریک فاسٹ ہو، دوپہر کا کھانا ہو، لنچ ہو، شام کا کھانا ہو، سب غیر قدرتی اور طیب سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیماریاں بہت تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں۔